رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على عشيتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. صلوات پڑھیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ضمیر کہتا ہے کہ بولو. یقین کرو میں یہاں بیٹھا تھا، برادر کہہ رہے تھے طالب علم کھڑے ہو جائیں اور لوگوں سے مانگیں، اس سے بڑی ذلت بھی ہے. بھائی ان لوگوں کو پتہ ہے مدرسے میں آئے ہیں، انشاءاللہ تعاون کریں گے. میں دست بستہ عرض کرتا ہوں قوم کے سامنے، خدا کے لیے طالب علموں اور علماء کو منگتا نہ بناؤ. یہ کیا تربیت ہوگی؟ یقین کرو میرے تو حالت ایسی ہوگی میں شاید پڑھ بھی نہ سکوں. کوئی پالیسی، کوئی سلسلہ. الحمدللہ باہر بیٹھے ہیں جن کے پاس ہے، انہوں نے خدمت کرنا ہے. یہاں ایک طالب علم کھڑا ہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. طالب علم ہونے کے ناطے سے یہ عرض کر رہا ہوں، مجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا. اس سے وہ بھوکے رہ جائیں تو بہتر ہے. آپ کا فرض ہے کہ وہاں پہنچائیں، آپ کے فرائض میں ہے. نہ کہ یہ کہ طلبہ کرام جنہوں نے کل ہماری ملت کا سرپرست بننا ہے، آج بھی ہم ان کو قوم کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تربیت شروع کریں گے تو کل کس طرح بنے گا ان میں سے علامہ شیخ محسن علی نجفی. غیور تھا بڑا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم نے ڈھیر سارے علماء کو نہیں پہچانا. ان میں سے ایک علامہ شیخ محسن علی نجفی بھی ہے کہ اس دور کو ہم نے نہیں پہچانا. بلکہ اگر آپ تھوڑا غور کریں تو ان کے بیٹے علامہ انور علی نجفی جب گئے آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ کی خدمت میں، تو آغا صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ انور علی حوضے میں بھی آپ کے بابا کو کم لوگوں نے پہچانا. یہ بڑا قیمتی دور تھا. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے میں اسکردو امتحان مدارس کے لینے کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. میں تھا، قاضی مرتضیٰ برادر مرحوم وہ تھے، آغا صاحب کے داماد سید غلام عباس وہ بھی وفات پا گئے وہ تھے. تو ہم ایک واقعہ اس وقت ہو چکا تھا پاکستان میں جس کی وجہ سے تھوڑا روحانیت کو دھچکا لگا تھا، اس کا اظہار مناسب نہیں ہے. تو میں نے وہاں پہ یہ کہا کہ آغا صاحب اس واقعہ کی وجہ سے مدارس پہ بڑا اثر پڑے گا. لوگ اپنے واجبات دیتے ہوئے تھوڑا سوچیں گے کہ یہ مولوی کیا ہوتے ہیں. یقین کرو وہ اتنا غیرت مند تھا. کہنے لگے خان تو کہتا ہے نا قوم دے گی کس طرح، میں سوچتا ہوں میں ان سے لوں گا کس منہ سے.
غیرت مند انسان تھا. اور علم اور فضل کے عنوان سے اگر آپ دیکھیں ثانی ندارت، ماشاءاللہ بزرگ علماء بہت آئے، لیکن اگر آپ جتنے علماء ہیں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو کسی نے عربی میں کتاب نہیں لکھی. اردو میں لکھی ہیں لیکن عربی میں نہیں لکھی. تھوڑی سی مدت نجف میں جاتا ہے، عربی میں کتاب لکھتا ہے الصراط السوی فی معنی المولا والولی، عربی میں کتاب لکھی. آغا بزرگ تہرانی جیسی شخصیت، ان کے سامنے کتاب پیش کی جاتی ہے. اس وقت سے مراجع متوجہ ہوئے کہ یہ کتنا علمی پہاڑ ہے. 2 سال پہلے عربی میں کتاب لکھی. ہم جب وہاں ایک میٹنگ تھی تو کتاب ہمیں دی گئی، علی امام بنص صفاتہ، کہ اگر تم کوئی اور دلیل، یہ بھی عربی میں لکھی، نجف میں چھپی، کہ کوئی دلیل بھی علی علیہ السلام کی امامت پہ نہ ہونا، علی کی ذاتی صفتوں میں بھی غور کرو تو علی امام نظر آتا ہے. اور پھر سبحان اللہ جو قرآن مجید کا ترجمہ کر گئے، جو تفسیر الکوثر لکھ گئے. میرے بھائیو عموماً ترجمے جو کیے گئے ہیں نا، مترجم کا اپنا نظریہ ترجمے پہ غالب ہے. میں طالب علم ہونے کے ناطے سے بات کر رہا ہوں. آپ دیکھ لیں عموماً آپ کو ترجمے نظر آئیں گے جن میں مصنف مترجم کا جو اپنا نظریہ ہے نا وہ غالب نظر آتا ہے. اس کی مثال آپ ذرا مقبول ترجمہ دیکھیں، آپ کو مناظرہ ہی مناظرہ نظر آئے گا. ہر طرف مناظرہ ہی مناظرہ. فرمان علی کو دیکھ لیں، مناظرہ ہی مناظرہ آپ کو نظر آئے گا. حتیٰ کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی جو علمی پہاڑ تھے، شہید باقر صادر کے مایہ ناز شاگردوں سے 3 شاگرد آئے جناب شہید باقر صادر کے مایہ ناز، اور بحمد اللہ اس حقیر کو ان تینوں سے ملنے کا شرف حاصل ہے. ان میں سے ایک علامہ ذیشان حیدر جوادی اور ایک آیت اللہ سید باقر الحکیم اور ایک آیت اللہ السید محمود ہاشمی. ایران میں یہ چیف جسٹس تھے. تو ایک آیت اللہ تقریر میں، ظاہراً آیت اللہ جنتی ہے، میں نے وہ سنی تھی بات، وہ کہنے لگے کہ ایران کا جو چیف جسٹس ہے نا ڈھیر سارے مجتہدوں سے عالم ہے. یہ اسی لیول کے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب تھے. وہ ادھر سے بیٹھتے ہیں، سمندر کا سفر کر کے اسی بحری جہاز میں بیٹھتے ہیں اور بصرہ تک پہنچتے ہیں تو اقتصاد و ناز جیسی مشکل کتاب کا اردو میں ترجمہ لکھ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے ترجمے کو بھی دیکھیں تو آپ کو وہ لکھنؤ اور انڈیا والا مناظرہ فن غالب نظر آئے گا. جب تک علامہ الشیخ محسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ کا اردو کا ترجمہ نہیں آیا، میں طالب علم ہونے کے ناطے سے علامہ ذیشان حیدر جوادی کے ترجمے کو ترجیح دیتا تھا، یعنی میرے مطالعے میں وہی رہتا تھا. لیکن یقین کرو جب سے یہ ترجمہ آیا ایسے لگتا ہے کہ یہ ناسخ التراجم ہے.
اس میں یقین کرو کوئی تعصب نہیں. جو پیغام خداوند عالم ہے نا قرآن میں، اس کو بڑا ہی اپنے پیارے انداز میں بیان کیا ہے. انسان ترجمہ پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے واقعاً خدا مجھ سے مخاطب ہے. یہ حقیقت ہے. اور میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس الحمدللہ قوم کی بیٹیاں امانت ہیں. میں صبح جو درس ان کو دیتا ہوں، ایک دورہ ہم نے تقابل تراجم یہ کلاس رکھی، نام بھی میں نے خود اس کا رکھا کہ جتنا علماء کرام نے ترجمے کیے ہیں نا اردو میں، تو ان کا تقابل یعنی سارے ترجمے موجود ہوتے تھے، اور ایک آیہ کریمہ اس کا ترجمہ مثلاً مقبول صاحب نے کیا کیا ہے، فرمان صاحب نے کیا کیا ہے، مولانا صفدر حسین صاحب نے تفصیل نمونہ والا ترجمہ کیا ہے، امداد حسین کا ترجمہ، جو تراجم ہمیں میسر تھے. حتیٰ وہ جو متعصب جس نے سعودیہ میں جو آپ کو ترجمے والا قرآن ملتا ہے، اس کو بھی میں سامنے رکھتا تھا. یقین کرو ان سب تراجم میں اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ شیخ صاحب کا ترجمہ ہم طالب علموں کی نگاہ میں پہلے نمبر پہ آتا تھا. مثلا اتنی دقت، مثلا آیت ہے نا ان فی خلق السماوات والارض، تو یہاں پہ سماوات پہلے ہے اور ارض بعد میں ہے نا، زمین یعنی آسمان پہلے اور زمین بعد میں. اکثر مترجم لکھ دیں گے زمینوں میں اور آسمانوں میں، حالانکہ آیت میں آسمان پہلے ہے زمین بعد میں ہے. شیخ محسن نجفی کے ترجمے کو دیکھو گے تو آسمان پہلے ہوگا زمین بعد میں ہوگا. اور میں عموماً ان سے یعنی جب وہ پڑھتے تھے تو میں ٹیلی فون پہ جو مجھے ذہن میں کوئی اشتباہ ہوتا تھا یا سمجھنے کی بات، رابطہ بھی میں ان سے ٹیلی فون پہ کرتا تھا. ایک کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے، 3-4 آیتیں ایسی آئیں مولانا جس میں انا تکرار کے ساتھ تھا. طلبہ جانتے ہیں انا کا معنی ہوتا ہے بتحقیق بتحقیق بتحقیق. عربی میں تو ہے یعنی آیت میں ہے، لیکن ترجمہ میں آغا صاحب نے فقط ایک جگہ ترجمہ کیا بتحقیق، 3-4 جگہ وہ ترجمہ انا کا چھوڑ دیا. ہم نے کلاس میں ہی فون کیا، میں نے کہا آغا صاحب یہ لفظ انا موجود ہے لیکن ترجمے میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو فرمانے لگے انا 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 عربی میں حسن رکھتا ہے، غور کرنا. عربی میں اس لفظ کا تکرار ہو جائے حسن رکھتا ہے، لیکن اگر اردو میں کہو بتحقیق پھر بتحقیق پھر بتحقیق پھر بتحقیق، کلام اپنے حسن کو چھوڑ دے گی. میں نے حسن کلام کو باقی رکھنے کے لیے عمدن اس کا ترجمہ نہیں کیا. اور شاید آپ کو یاد ہو جو پہلا ان کا قرآن مجید چھپا تھا نا، تو اس میں انہوں نے رکوع نہیں لکھے تھے. جن کے پاس وہ پہلا ترجمہ ہوگا وہ دیکھ لینا، یہ رکوع لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا. مثلا جو بھی آپ ایک رکوع نمبر 1 2 3 4. تو میں نے کہا کہ آغا صاحب یہ کیا کر دیا کہ رکوع نمبر نہیں لکھے. کہنے لگے جان بوجھ کے نہیں لکھے. میں نے کہا مقصد؟ کہنے لگا کہ یہ رکوع کوئی آسمان سے نازل ہوئے ہیں. یہ تو برادری کا عقیدہ ہے کہ نماز جب پڑھنے لگو تو سورہ حامد کے بعد اتنی آیتیں پڑھ لو تو رکوع میں چلے جاؤ. غور کرنا، یہ برادری کا عقیدہ ہے کہ چند آیتیں پڑھ لو تو رکوع میں چلے جاؤ. ہمارا یہ مذہب ہی نہیں ہے. ہمارا مذہب تو ہے کہ ہم کے بعد پوری سورت کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے. تو میں یہ غلط بات کیوں لکھوں؟
اور پھر دوسری چاپوں میں لکھا تو میں نے عرض کیا پھر ایسا کیوں کیا؟ کہا لوگوں کو بتانا تھا، حقیقت ان تک پہنچ گئی ہے، اب جھلے یہ نہ کہیں کہ شیعہ دا قرآن ہو روند ہے۔ یعنی اتنی باریک بینی سے اس بندے خدا نے سبحان اللہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ پھر جب تفسیر آئی تو سبحان اللہ پہلی جلد الکوثر کی جب آئی میں نے مطالعہ کیا اور پھر میں نے وہ بھیجی۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے سید ذکی، یہ ڈاکٹر ماشاءاللہ وہ جو جرنل یا تھا نا اس کا یہ ذاتی ڈاکٹر تھا، ہمارے علاقے کا تھا، آرتھوپیڈک تھا، فزیوتھراپسٹ، تو وہ اس کے ساتھ چھکے یا دی کمر نو پیڑ ہوندی ہے تو ان کسی نو یاد ہو سی تو بندہ ایک ضروری ہے، وہ سید ذکی صاحب تھے اور ماشاءاللہ اس کے اتنے تعلقات تھے۔ اور قبلہ صاحب کا ذکی صاحب جو ہے نا بہت ہی، علامہ محمد حسین صاحب قبلہ کا تو بہت ہی گرویدہ تھا، کہہ رہا تھا کہ یحییٰ کی ماں نے منت مانی تھی مجلس کی تو ہم نے اسلام آباد میں ڈھکو صاحب سے وہ مجلس پڑھوائی تھی، چونکہ اس نے کہا منت مانی ہے تو میں نے کہا منت مانی ہے تو پھر مجلس صحیح پڑھی جائے گی تو منت پوری ہوگی، کوڑی مجلس نال منت بھی پوری نہیں ہوندی نہیں۔ تو میں نے اس کو ذکی صاحب کو دکھائی تو انہوں نے پڑھی، میرے پاس آئے، کہنے لگے یار یہ کوئی بندہ خدا ڈاکٹر ہے جس نے کتاب لکھی ہے، دیکھو ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا نہیں، کہا یار اس نے وہ باتیں لکھی ہیں جو میں نے ڈاکٹری کے کورس میں پڑھی تھیں اور وہ 100% صحیح اس نے لکھی ہیں، یہ تو کوئی ڈاکٹری میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی یہ ڈاکٹری میں پی ایچ ڈی اس نے نہیں کی، یہ عالم علم دین ہے، اسکردو سے آیا ہے۔ کہا کہاں رہتا ہے؟ میں نے اس کی زیارت کرنا ہے۔ اس وقت میں نے کہا کہ وہ جامع اہل بیت میں رہتے ہیں، وہ سید زادہ گیا اور مرحوم کی زیارت کر کے آیا۔ اتنا بڑا عالم تھی۔ پھر جب دوسری آئی نا تفسیر کی جلد میں نے پڑھی، میں نے ایک بات ان کو فون کیا، میں نے کہا آغا جی جو لذت پہلی جلد میں آئی نا وہ دوسری میں نہیں آئی۔ ایک طالب علم ہوں، میں تو طالب علمی نگاہ سے دیکھتا ہوں نا۔ تو کہنے لگے خان تیری بات ٹھیک ہے، نجف میں تھا نا تو میں نے عہد کیا تھا کہ 40 سال کی عمر میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا، لیکن کہنے لگے 60 سال کے بعد لکھی، وہ لکھی جو خان کو بھی پسند نہیں۔ اور پھر 2 سال بعد مولانا، تقریباً 2 سال بعد جانے لگے نا، جب ادھر ہارٹ کا مسئلہ تھا تو ادھر آپریشن، تو میں نے پہلے کہا تھا کہ میں آتا ہوں تیمارداری کے لیے، فرمانے لگے نہیں۔ تو وہاں سے آپریشن کرا کے واپس آئے نا تو مجھے رات کے 10-11 بجے ٹیلی فون کیا، فرمانے لگے خان صاحب وہ میں ادھر گیا تھا، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا لیکن یار انہوں نے مجھے نبوت تو نہیں دی۔ توجہ کہاں؟ وہ جو کہتے ہیں کہ سینہ چاک کرو تو پھر نبوت ملتی ہے، یعنی اپنے مزاحیہ انداز میں بھی وہ اپنے شیعہ موقف کو بیان کرتے تھے، موقف کو بیان کرتے تھے، تشیع کا موقف کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے آپ نے جو وہ 2 سال پہلے مجھے تذکر دیا تھا، میں نے اسی وقت سے انداز تفسیر بدل دیا ہے، جس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ یعنی ایک ادنا سا طالب علم مجھ جیسا، جس کا شمار طالب علموں میں بھی نہیں، اگر تذکر دیتا ہے تو غصہ نہیں مناتے،
اس کو قبول کرتے ہیں کہ واقعاً جو ہے یہ اعتراض وارد ہے، اس کی اصلاح ہونا چاہیے، اتنے لمبے کلیجے والے مولوی کو علامہ شیخ محسن نجفی کہتے ہیں۔ ورنہ آپ اگر میری بات پہ اعتراض کریں گے نا، میں لال پیلا ہو کے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اور یہی وجہ تھی، یقین کرو، تفسیر الکوثر نے، اور تفسیر الکوثر میں جو لوگ تفسیر سے مانوس ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ تفسیر قرآن بالقرآن کا انداز اپنایا گیا۔ آپ اپنی تفسیریں پچھلی پڑھیں نا ڈھیر ساری، تو وہ زیادہ روایات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بس مجموع البیان کو آپ دیکھ لیں، تفسیر صافی کو دیکھ لیں، تفسیر قمی کو دیکھ لیں، تفسیر عیاشی کو دیکھ لیں، جو آپ کی پرانی تفسیریں ہیں نا، تو ان میں وہ احادیث کو نقل کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے جو انداز اپنایا وہ صاحب المیزان والا، صاحب المیزان، المیزان تفسیر ہے تیرے مذہب کی، علامہ السید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 جلدوں میں لکھی ہے، اور جتنی تفسیریں چھپ چکی ہیں سب سے اول نمبر کی تفسیر کا نام تفسیر المیزان ہے، تفسیر المیزان ہے۔ اس تفسیر المیزان والا انداز انہوں نے اپنایا اور دلیل دی نا پھر کہ ہم کیوں تفسیر قرآن بالقرآن کرتے ہیں، پر میں چونکہ خود معصوم کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ بعض قرآن کی آیتیں دوسری بعض آیتوں کی خود بخود تفسیر کر دیتی ہیں۔ بلکہ اگر آپ نہج البلاغہ کی طرف توجہ فرمائیں تو مولا متقیان کا ایک ارشاد ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا نہیں، وہاں پہ حضرت فرماتے ہیں القرآن ینطق بعضہ بعضا، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کو بلا لیتی ہیں، نطق میں لے آتی ہیں۔ اور حضرت نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا الا فاستنطقوہ، اگر تم میں کوئی ہنر ہے تو ذرا قرآن کو بلا کے تو دکھاؤ، تم قطعاً نہیں بلا سکتے۔ انا انبئہ، علی وہ ہے جو قرآن کو بلا کے تمہیں دکھائے گا۔ ناطق قرآن جو ہے، انہوں نے اس انداز کو اپنایا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، اور یقین کرو یہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ قرآن سمجھ آؤندہ ہی نہیں۔ یہ ہم جاہلوں کی بات ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ورنہ خود قرآن کہتا ہے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور لوگوں ہم نے تو نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ آسان ہے، لیکن اگر ادھر توجہ تو کریں نا، قد انزلنا علیکم الکتاب، اور اس کے بعد نوراً مبینہ، قرآن تو ایک نور ہے کھلا کھلا، جو اس کے سائے میں جائے وہ ہدایت کرتا ہے۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ اس بندے خدا نے کی ہے، اور یہی وجہ ہے آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو ان کا انداز دوسروں کی تفسیر سے جدا نظر آئے گا۔ یہ ان کا علمی تبحر علمی بتاتا ہے۔ بحمد اللہ مجھے ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اس ظرف میں کتنا علم ہے، اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا ہے مجھے پتہ چلتا ہے، گفتگو سے، تحریر سے، تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ اگر آپ غور کریں میرے بھائیوں اور بزرگوں تو سب سے زیادہ کام جو قرآن پہ کیا ہے پیغمبر خدا کے بعد علی اور علی کے شیعوں نے کیا ہے۔ اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں کہ قرآن پہ کام کس نے کیا تو بعد از پیغمبر خدا سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب نے کی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ علی علیہ السلام وہ قرآن لے کے گئے تھے،
لیکن برادری کو وہ پسند نہیں آیا۔ امیر المومنین پھر واپس لے کے آئے اور آج وہی قرآن امام زمانہ کے پاس موجود ہے، جس میں پوری تفسیر جو ہے، اور حتیٰ تفسیر تو کیا تعویل بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آئیں گے تو آپ کو قرآن کا مفسر میثم تمار نظر آئے گا۔ یہ تاریخی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا مفسر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور دوسرا مفسر قرآن ہے میثم تمار۔ اور آپ کو پتہ ہے میثم تمار ایک غلام تھا نا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب دیکھا نا نگاہ امامت سے تو فرمایا اس کو تو علی کا غلام ہونا چاہیے نا۔ خریدا، آزاد کیا، میثم تمار کو 4 سال علم سکھایا، اور ماشاءاللہ یہ اس رتبے پہ فائز ہوا کہ تفسیر قرآن کے ساتھ ساتھ تعویل قرآن کا بھی عالم تھا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا مفسر عبداللہ ابن عباس ہے، اور عبداللہ عباس نے کہاں سے تفسیر سیکھی ہے؟ اب ماشاءاللہ ہر روز سنتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے نا۔ آ کے عرض کیا تھا کہ یا علی مجھے قرآن کی تفسیر پڑھاؤ، تو حضرت نے فرمایا تھا کل تیاری کر کے آنا، کیونکہ علی جیسے مفسر سے تو انہیں قرآن تفسیر پڑھنی ہے نا، کل تیاری کر کے آنا۔ تیاری کر کے آیا تھا، ساری رات گزر گئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت نے پھر فرمایا تھا کہ اگر تجھ جیسا شاگرد ہو، علی جیسا استاد ہو، تفسیر بیان کرنے والا، 70 اونٹوں کا بوجھ تیار ہو جائے پھر بھی قرآن کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ 70 اونٹوں کا بوجھ، یعنی لکھتے رہے 70 اونٹوں پہ بوجھ آ جائے پھر بھی مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس ہے مفسر تفسیر کا۔ لیکن ایک دن میثم تمار سے ملاقات ہو گئی۔ میثم تمار کہتے ہیں یا ابن العباس، تو نے میرے امام سے قرآن کی تفسیر تو پڑھی تھی، لیکن تعویل قرآن کا تجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تعویل قرآن سیکھنا ہو تو میثم کا شاگرد بن جا۔ ان 4 سالوں میں تعویل قرآن کا بھی ماہر تھا جناب میثم تمار۔ اور اس کے بعد آئیں تو تفسیر جبیر ہے، جناب سعید ابن جبیر کی تفسیر ہے، وہ جو شیعہ ہے معصوم ہے۔ پھر آپ ایک تفسیر عسکری کے نام سے ہے، شیعہ کی سب سے بڑی تفسیر جو تاریخ تفسیر میں ہے، تفسیر عسکری ہے۔ اور یہ تفسیر عسکری وہ تفسیر ہے کہ جو خود امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد ابو الفضل کو لکھوائی، املا کی لکھوائی، اور اس کی 120 جلدیں تھیں، اور آج ایک بھی موجود نہیں ہے۔ یا جب ظالموں نے علمی میراث کو لوٹا تھا تو اس وقت سے یہ ساری تفسیریں بھی چلی گئی تھی میرے بھائیوں اور بزرگوں، فقہ بھی چلی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ جو فقہ کی کتابیں ہیں یہ فقط 4 نہیں تھیں، 400 تھیں، 400 400 اصول کی کتابیں تھیں۔ جب تشیع پہ حملہ ہوا اور کچھ دریاب برد کر دی گئیں، کچھ کو جلا دیا گیا، فقط 4 کتابیں بچیں۔ لیکن تیرے مذہب میں ایسے علماء بھی تھے جو کہتے تھے یہ 4 بھی نہ ہوں تو فقہ اہل بیت کو اول سے لے کر آخر تک اسی طرح لکھ دیں گے جس طرح معصوم نے فرمایا ہے۔ یہ 4 بھی نہ ہوں تو ایسا لکھیں گے جس طرح معصوم نے فرمایا ہے۔ کہا مدرک کیا ہے؟ کہا قرآن جو ہے، قرآن جو ہے اس میں ساری آیات احکام بھی موجود ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ تو ماشاءاللہ تیرے مذہب کے ایسے علماء آئے، قدر کر ان علماء کی قدر کر میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ اور میں پھر اپیل کروں گا، خدا کے لیے ان کو منگتا نہ بناؤ۔ یقین کرو مجھے درد ہوا جب عزیز القدر نے کہا طالب علم کھڑے ہوں اور جو لوگوں سے مانگے، کیوں مانگے؟
بھوکے رہ جائیں، روزے رکھ لیں، نہ مانگے، بھوکے مر جائیں گے تو تمہاری غیرت کا سوال ہے۔ جو یہاں رہتے ہو ایسی بالکل ترتیب نہیں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے مسئولین کو یہ بات پسند نہ آئی ہو، لیکن مجھے بھی یہ بات پسند نہیں آئی۔ ایک طالب علم کا مقام ہے، طالب علم وارد ہوتا ہے، امام علی زین العابدین کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں مرحباً بوصیت رسول اللہ، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ شہید ثانی نے اس روایت کو لکھا، آداب المتعلمین نے، اگر چاہتے ہو من ارادہ ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الى المتعلمین۔ جو دنیا میں چاہتا ہے ایسے لوگوں کی زیارت کرے جنہوں نے جنت میں جانا ہے تو وہ دینی طالب علم کی زیارت کرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طالب علم اپنے کمرے سے استاد کی طرف جب جاتا ہے درس پڑھنے کے لیے، روایت ہمیں یہ کہتی ہیں ہر قدم پہ اس کے لیے خداوند عالم جنت میں ایک شہر تعمیر کرتا ہے۔ کمرہ نہیں، مدینۃ فی الجنہ کے الفاظ ہیں، جنت میں ایک شہر تعمیر ہوتا ہے۔ اور ہم کہیں کہ یہ جنتی مخلوق ہم سے مانگے مر نہ بنیے، ہم ان جنتی مخلوق کے قدموں میں میرے بھائیوں اور بزرگوں اپنی دولت کو نشاور کر دیں۔ یہ بھی نہ سوچا کرو کہ اے طالب علم ان دال کھانے والے، میں عموماً آپ کو کہتا ہوں دال کھاتے ہیں لیکن حلال کھاتے ہیں۔ یقین کرو کھاتے دال ہیں لیکن حلال ہوتی ہے، اور انہی میں سے نکلیں گے کل۔ علامہ محمد حسین بھی انہی سے نکلے گا، علامہ شیخ محسن نجفی بھی انہی سے نکلے گا۔ تعاون کرنا ہمارا فرض بنتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ علماء کی قدر کرو، نفرت نہ کرو۔ یہی بزرگ عالم دین رحمت اللہ علیہ علامہ شیخ محسن علی نجفی، ایک میٹنگ میں تھا، علامہ سید محمد تقی نقوی حفظہ اللہ، خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ موجود تھے، مولانا قاضی مرتضیٰ صاحب تھے، چند اور دوست بھی تھے۔ وہ میٹنگ تھی، یہ جو وہ پروگرام تشیع والا بنایا تھا نا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تشیع کیا ہے، اس کے لیے میٹنگ تھی۔ تو ایک دن شیخ صاحب بھی وہاں موجود تھے، تو یقین کرو ایک جملہ انہوں نے رو کے کہا، فرمانے لگے کہ جن لوگوں نے دین بتانا تھا ان سے نفرت دلا دی گئی، اس بیچاری قوم کو اب دین کون بتائے گا۔ اور رو بھی پڑے، تسنو نہیں تھا، درد ہوتا تھا ان کو۔ ان کی وفات پہ ایک واٹس ایپ آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے سوچو، غور کرو، اگلی زندگی کی فکر کرو، مرنے کے بعد والی زندگی پہ فکر کرو۔ لمبا سفر ہے، علی کی چیخیں نکل رہی ہیں، من قلت الزاد و بعد سفر، خلیل الرحمن کی چیخیں نکل رہی ہیں اور تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ مرحوم فرما رہے تھے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے شیعہ اپنی آخرت کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک مہربان ماں کی طرح ملت کے لیے ان کا دل دکھی ہوتا تھا۔ ڈھیر سارے علماء کے ساتھ زندگی گزری، کچھ مجھ جیسے اپنی ذات کو مقدم کرتے ہیں، ڈھیر سارے ایسے ہیں، اپنی ذات مقدم ہونی چاہیے۔ یہ وہ بندہ تھا جس کو قوم کے مفاد مقدم تھے۔ ادارے کتنے بنائے، پھر مذہبی غیرت۔ ہم اسکردو گئے نا اسی دورے میں جس میں نے پہلے آپ سے بات کی ہے، ہم ایک پہاڑی پہ لے گئے، پہاڑی کی چوٹی پہ، اور کہنے لگے میں یہاں مسجد بنوا رہا ہوں۔ میں نے کہا پہاڑی کی چوٹی پہ مسجد بنوانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے ذرا اسکردو کی طرف دیکھو نا، تو ایک سبز گنبد ہمیں نظر آیا۔ کہا یہ جو سبز گنبد ہے نا، جو سارے شہر پہ حاوی ہے، یہ دشمنان اہل بیت کی مسجد ہے۔
اور جب یہ جہاز لینڈ کرتا ہے نا اسکردو کے ایئرپورٹ پہ تو پہلے اس گنبد پہ نظر پڑتی ہے. میں پہاڑ پہ بنا رہا ہوں کہ اگر جہاز لینڈ کرے تو پہلے اس مسجد پہ نگاہ پڑے جس سے حی علی خیر العمل کی صدا آتی ہے. یا علی. اور میں نے کہا آباد کس طرح کرو گے؟ پہاڑ پہ نماز پڑھنے کون آئے گا؟ کہا یہاں میں ایک سکول بنا دوں گا. اور وہاں پہاڑی پہ اسکردو میں سکول بنا دیا، کالج. جہان وہاں ہوتا ہے جو اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے، لیکن جہاز میں جب انسان جاتا ہے تو پہلے وہی مسجد نظر آتی ہے جہاں سے علی ولی اللہ کی صدائیں بلند ہوتی. یہ مذہبی غیرت میں آپ کی خدمت میں کوئی مجھے موضوع دیا نہیں گیا کہ میں شیخ صاحب کی وکالت کروں، لیکن بس آئی بات دل میں تو میں نے آپ کو سنا دی. آپ کو پتہ ہو کہ کتنا در نایاب تھا جو ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا. آپ کو پتہ ہو G13 میں انہوں نے ایک مسجد بنوائی، مسجد الحجت، آپ کو یاد ہے. اتفاقاً یعنی امام زمانہ کے نام پہ وہ رکھا گیا. مسجد کا نام کسی باہر سے بندے نے پیسے دیے، وہاں بنائی گئی. اور انہوں نے مجھے بلا لیا کہ افتتاح کرنا ہے. یہی 15 شعبان کی رات تھی. چونکہ امام کے نام سے ہے تو افتتاح بھی ہم 15 شعبان کو کریں گے، اور آپ آئیں وہاں تقریر کریں. میں کیڑی تقریر کرنا چاہوں گا؟ بہرحال ان کی نظر شفقت تھی. تو میں گیا تو بڑا مینار، وہاں مینار بھی ہیں، گنبد، بڑی عالی شان مسجد. G13 میں کبھی جانا اور دیکھنا. تو مجھے ڈھیر سارے پیسے بھی دیے. اتنی فیس ابھی تک مجھے نہیں ملی. یہ 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. چونکہ وہ جس نے مسجد بنوائی تھی نا مولوی کے لیے، پیسے بھی اسی نے بھیجے تھے. وہ آبا صاحب باہر سے توڑوا کے لے اور ڈھیر سارے پیسے بھی مجھے دیے. تو کہنے لے، میں نے کہا ماشاءاللہ کسی نے بڑی اچھی مسجد بنوائی ہے. شیخ صاحب سے جب بعد میں روٹی پہ بیٹھے تھے تو کہنے لگے مولانا ماشاءاللہ اس کے پیسے بھی کھڑے ہو گئے ہیں. میں نے کہا وہ کس طرح کھڑے ہو گئے؟ کہاں یہاں ہم بیٹھے تھے نا مسجد کے اندر، یہ چوکیدار باہر بیٹھا تھا، یہاں سے 4-5 متعصب ملا گزرے. او چھوٹی ستھن والے نا، اوپر والے وہابی. وہ دیکھ کے یوں عقل دنگ ان کی رہ جاتی، یار یہ مسجد پھر کس کی ہو سکتی ہے؟ جی ہماری تو نہیں ہے، چونکہ اس کے مینار ہیں. کیونکہ وہ مینار نہیں بنواتے نا. تو پھر آگے جو دیکھا تو نام تھا مسجد الحجت. کہتے ہیں یار یہ نام بھی ہمارے والا نہیں ہے، بس یہ بریلویوں کی بھی نہیں ہے، بریلویوں کی بھی نہیں ہے. تو چوکیدار سے پوچھا بھائی یہ مسجد کس مذہب کی ہے؟ تو اس نے اتنا ہی کہا کہ یہ مسجد فقہ جعفریہ والوں کی ہے. تو وہ سارے کہتے ہیں ان کی کرنے سے پیسے کھڑے ہو گئے. دشمن جل جائے، لاکھوں لگ جائیں، دشمن جل جائے، یہی تیری فتح ہے، یہی تیری فتح. یہ میں نے آپ کو آپ بیتیاں سنائی ہیں جو میرے تن کے ساتھ ورتی. خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا کرے. علماء سے نفرت نہ کرو، یہی میرا پیغام ہے. سید الانبیاء نے فرمایا تھا سیاتی زمان علی الناس، ایک زمانہ آئے گا لوگوں پہ، یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب، کہ اس طرح علماء سے دور بھاگیں گے جس طرح بھیڑ بھیڑیے سے دور بھاگتی ہے. ایک زمانہ آئے گا، اور پھر حضرت نے فرمایا جب وہ زمانہ آئے گا ان پہ 3 مصیبتیں نازل ہوں گی. پہلی مصیبت یہ ہوگی کہ یرفع اللہ البرکۃ من رزقہم، ان لوگوں کے رزق سے برکت اٹھ جائے گی. ہزاروں کروڑوں اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں، برکت نہ دارد. برکت تو اس میں ہوتی ہے نا میرے بھائی جو کسی نیک کام پہ خرچ ہو. وہ مال با برکت ہوتا ہے
جو نیکی پہ خرچ کیا جائے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، طالب علموں پہ، مسجد پہ، مدرسے پہ، ہسپتال پہ، سڑکوں پہ، وہ بابرکت ہوتا ہے۔ جو علماء سے دور ہیں ان کا کہاں خرچ ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ برکت اٹھ جائے گی۔ اس کے بعد سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے، ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ تیسرا فرمایا یخرجون من الدنیا بلا ایمان، مریں گے تو بے ایمان ہو کے مریں گے۔ اور آپ دیکھ لیں جنہوں نے علماء کا ساتھ چھوڑا ہے ایمان کی رتی بھی نہیں۔ کوئی مشرک نظر آتا ہے، کوئی غالی نظر آتا ہے، کوئی بدماش نظر آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ علماء سے دوری۔ علماء کے قریب رہو، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اپنے اداروں کے ساتھ تعاون کرو۔ میرے بھائیو، آج امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی شب ولادت ہے۔ میں چاہتا تو تھا کہ کچھ ان کے بارے میں عرض کروں، لیکن وقت اتنا ہی ہے میرے پاس، اور اتنا عرض کروں گا کہ وہ غیبت میں رہنے والی ہستی کا جو جملہ وہاں سے ہم تک پہنچا ہے، ایک یہ بھی ہے، یا جدہ یا ابا عبداللہ ابکی علیکا صباحا و مساء۔ او میرے مظلوم جد حسین، میں صبح بھی تیرے اوپر روتا ہوں، میں شام کو بھی تیرے اوپر روتا ہوں۔ میرا سلام میرے اس جد پہ جو دوڑتے ہوئے ذوالجناح کی زین سے دائیں رخسار کے بل زمین پہ گرے۔ رو رہا ہے امام زمانہ 255 ہجری سے لے کر آج تک، اب کی علیکا صباحا و مساء۔ علامہ شہید عارف حسین الحسینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک درس میں ارشاد فرمایا تھا، کسی عالم نے عالم خواب میں دیکھا تھا عید کے دن نرجس خاتون کا لال کربلا میں اپنے جد کی زری کے پاس بیٹھ کے زاروں قطار رو رہا ہے۔ عالم آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں، مولا اپنے جد کی مصیبت یاد آئی ہے اس لیے رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں، میرے حسین بھی ہوتے تو اس مصیبت پہ گریا کرتے۔ عباس کی مصیبت ہے، نہیں، عباس بھی ہوتے تو گریا کرتے۔ اکبر و قاسم کا وہ بھی ہوتے تو اس مصیبت پہ گریا کرتے۔ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے، مولا وہ کون سی مصیبت ہے اور جس پہ نے عزادار بنا دیا اہل بیت کو؟ رکے کہتے ہیں، یا اسارت جدتی زینب کبریٰ، اور میری جدہ زینب کبریٰ کا بے مکنہ و چادر کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں بدماشوں کے سامنے خطبے پڑھنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔